नाजरीन, पानी सर से गुजर चुका है और अगला बड़ा हमला तुर्किया पर होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया को हिला देने वाला ऐलान कर दिया है। शाम और लेबनान के बाद इसराइल का अगला हदफ तुर्किया है, मगर क्या नेटो तुर्किया को बचाने आएगी? ये बहुत बड़ा अब सवाल बन चुका है। अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा और शर्मनाक एतराफ़ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम कह दिया है कि हाँ, हम रात के अंधेरे में ईरान का तेल चोरी करते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का ये पागलपन दुनिया को एक ऐसी जंग की तरफ धकेल रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता ईरान जंग हार गया तो याद रखिए, 1 बाय 1 सारे मुस्लिम ममालिक का नंबर आएगा और ये लड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इसराइल की नापाक नज़रें अब कतर, अलजायर और तुर्किया पर हैं। क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस ब्लॉक उम्मत मुस्लिमा को बचा पाएगा? नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा पागलपन करने जा रहे हैं और जब ट्रंप के साथ इसराइल का जल्लाद नेतन्याहू भी शामिल हो जाए तो उनसे घटिया से घटिया हरकत की उम्मीद रखी जा सकती है। खित्ते के हालात इस वक्त इंतहाई सनसनीखेज और कठिन रुख इख्तियार कर चुके हैं। आज और कल की रात इतनी भारी है कि दुनिया किसी भी वक्त एक हौलनाक आलमी जंग की लपेट में आ सकती है। आलमी कवानीन का जनाजा निकल चुका है। अमेरिका और इसराइल धड़ल्ले से दुनिया को तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मंजरनामे में सबसे बड़ा झटका रजब तय्यिप एर्दोगान को लगा है, जिनकी आंखें अब जाकर खुली हैं जब इसराइल तुर्किया की सरहदों तक पहुंच चुका है। आज के इस वीलॉग में हम डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और इसराइल की खौफनाक तुकून को बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि पर्दे के पीछे उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ क्या बिसात बिछाई जा चुकी है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कोई बड़ा पागलपन करने जा रहे हैं और अमेरिका के सदर से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। और अगर नाजरीन ट्रंप के साथ इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी शामिल हो तो उनसे घटिया से घटिया हरकत की उम्मीद रखी जा सकती है। ये शायद अब कोई ऐसी हरकत कर बैठें जिसके बाद दुनिया भर में एक ऐसी जंग छिड़ जाए जो शायद ज़िंदगी में कभी ख़त्म ना हो। इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आज और कल की रात इंतहाई मुश्किल और कठिन हो सकती है। ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि दुनिया एक बड़ी जंग देखेगी, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसके साथ एक और बड़ी जंग छिड़ने वाली है और वो है तुर्किया की जंग। रजब तय्यिप एर्दोगान ने इस बारे इंतहाई वाज़ेह अंदाज में बात की है। उन्होंने कहा कि अब हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और अगला हमला तुर्किया पर होने वाला है, मगर तुर्किया इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू और तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन नाजरीन, ये बात जहन में रखिए कि अमेरिका समेत तमाम आलमी ताकतों ने इसराइल को सब झंडी दिखा दी है कि वो शाम, लेबनान और तुर्किया पर चढ़ाई करे। इसलिए एर्दोगान ने कहा कि अब हमारा वक्त आ गया है, यानी अब ईरान से भी बड़ी जंग तुर्किया में छिड़ने वाली है। इस वक्त एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल पूरी तरह एक मुतनाज़िया सूरत हाल पैदा करके खित्ते में आग भड़काने वाला है और एर्दोगान को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि क्या होने जा रहा है। देखा जाए तो एर्दोगान को यह ख़तरा बहुत देर से महसूस हुआ है, जो कि हकीकत पर मबनी था। तुर्किया के सदर तय्यिप एर्दोगान ने पहले अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन अब जब पानी सर से गुजर चुका है तो उन्हें जाहिर सी बात है अपनी पार्लियामेंट में भी खिताब करना पड़ा। वो जानते हैं कि इसराइल इस वक्त तुर्किया को तबाह करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त ईरान वाहिद मुल्क है जो डट कर लड़ा है। अब या तो सारे मुस्लिम ममालिक बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता ईरान के साथ इत्तेहाद कर लें, ये तो होगी एक सूरत हाल। लेकिन अगर मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद नहीं कर सकते तो फिर दूसरी सूरत यह है कि आप अपने आप को इतना ताकतवर बना लें कि आलमी पाबंदियां भी सह सकें और अकेले लड़ाई भी लड़ सकें। तुर्किया अगर ये सोच रहा है कि नेटो उनको बचाने के लिए आएगी क्योंकि वो नेटो के रुकन है, तो तुर्किया बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। एक सीधी सी बात आप समझ लें कि ट्रंप नेटो को वैसे ही फारिग करने के चक्कर में है। अमेरिका ने कितनी ही दफ़ा नेटो को बुलाया और नेटो चीफ को भी कहा, मगर उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग में आने से इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिका नेटो का 70% बजट देता है। नाजरीन, सीधी सी बात है, ये सब ईरान से डरे हुए हैं। जब ये इसराइल के खौफ से ईरान के खिलाफ लड़ने नहीं आए तो आपको क्या लगता है कि इसराइल के हमले पर ये तुर्किया को बचाने आएंगे? तुर्किया और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर ईरान यहाँ पर हार गया तो 1 बाय 1 यानी एक एक करके सारे ममालिक का नंबर आएगा और ये लड़ाई इतनी तेज़ी से टूटेगी कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुर्किया के साथ खड़ा होने के लिए कोई दूसरा मुस्लिम मुल्क आगे नहीं आएगा। इसलिए तुर्किया अब एक दिफाई मुआहदा करना चाहता है और उसे ये काम जल्दी कर लेना चाहिए। इस मुआहदे में पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक को शामिल होना चाहिए।
اور اگر ایران کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اتحاد بن جائے گا۔ ترکیہ کو بالآخر یہ کام کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اب یہ لڑائی بہت بڑی ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت ترکیہ کے اندرونی حالات بھی بہت خراب ہیں اور مہنگائی عروج پر ہے۔ ٹرمپ کا کیا مسئلہ ہے یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹرمپ اس پوری لڑائی کے اندر سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ تباہی مچانے کے لیے آخری حد پار کرے گا۔ اس کے پاس صورتحال کو اپنے حق میں مینج کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسرائیل اس وقت جس پوزیشن میں جا رہا ہے وہ کافی خطرناک ہونے والی ہے۔ وہ ہر صورت لڑائی چھیڑیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلم ممالک کے کسی دفاعی معاہدے یا ایران کے ساتھ کسی ڈیل سے پہلے ہی انہیں یہ کام کرنا ہے۔ اسی لیے ترکیہ کے صدر اردوان نے اب یہ بات کی ہے اور ٹرمپ کو بھی اس کا پتہ چل گیا ہے۔ مسلم امہ کو یہ خطرہ بہت دیر سے محسوس ہوا ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے وقت جب جولانی کو لایا گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ جولانی کو لانے والے خود اسرائیلی تھے۔ اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے؟ شام کی پہاڑیاں بھی گئیں، بہت سی چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں اور اب شام اور لبنان کے بعد اگلا نمبر ترکیہ کا ہے۔ اسرائیل کی ایران کے بعد سب سے زیادہ نظر ترکیہ پر ہی ہے۔ اسرائیل کے صحافیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگلا نمبر قطر، الجزائر اور پھر ترکیہ کا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ان تین ممالک کے نام لیے اور وہ سعودی عرب کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ سعودی عرب نے یہاں بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے پہلے ہی پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے۔ اب قطر اور ترکیہ کو بھی اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ اب چیزیں ویسی نہیں رہیں جیسی پہلے تھیں۔ قطر کی حفاظت اب امریکہ نہیں کر سکتا، یہ بات دنیا دیکھ چکی ہے۔ عرب ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے اب کسی کام کے نہیں رہے، وہ قطر کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ قطر کو اب جلدی معاہدہ کر لینا چاہیے اور امت مسلمہ کا ایک مشترکہ بلاک بن جانا چاہیے۔ ایران نے جنگ کے دوران کہا تھا کہ اب ہم امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم خالی لیڈ نہیں کریں گے بلکہ مسلم ممالک کو بیک بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑائی ہم اکیلے جا کر لڑیں گے اور باقی ممالک ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ منظرنامہ پیدا ہونے جا رہا تھا اور یہاں سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ اب مسلم ممالک کو یہ دفاعی معاہدے کرنے پڑ رہے ہیں۔ امریکہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے اور شاید انہیں معلوم بھی ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا کے لیے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس صورتحال سے بچنا ہے تو امریکہ کو اس کی اپنی زبان میں جواب دینا پڑے گا۔ اب ایران کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھ لیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج رات ہی بہت بڑا حملہ ہو جائے گا اور وہ یہ کر سکتے ہیں۔ آج انہوں نے اوپنلی اعتراف کیا ہے کہ ہم ایران کا تیل چوری کر رہے ہیں، ہم رات کو جاتے ہیں تیل چوری کرتے ہیں۔ اب وہ تیل کیسے چوری کرتے ہیں؟ ایران کے اندر گھس کر تو لا نہیں سکتے۔ اب جو ٹینکرز سمگلنگ یا شیڈو ٹریڈ کے ذریعے نکلتے ہیں، امریکی ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ تاریخ میں امریکہ کے کسی صدر کو کس طرح اوپنلی چوری کا اعتراف کرتے ہوئے نہیں سنا گیا ہوگا۔ آج اگر امریکی صدر اٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس کے پاگل پن کی حد کا اندازہ لگائیے کہ وہ کس سطح پر جا کر کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے پوری دنیا کے سامنے اپنا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے اور جو بربادی انہوں نے مچا رکھی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ دنیا میں اب ایک چیز قائم ہو چکی ہے کہ یہ لوگ پاگل پن کی ہر حد پار کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ قطر اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاملہ طے کرانے کی جد و جہد میں ہے کہ یہ جنگ نہ ہو۔ وہ امریکہ کو بھی سمجھا رہا ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کے سامنے دھڑلے سے دھمکیاں لگاتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب بین الاقوامی قوانین کا تھوڑا لحاظ ہوتا تھا لیکن امریکہ اور اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اب نہ کوئی لحاظ ہے اور نہ کوئی قانون، بلکہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امریکہ اور اسرائیل آتے ہیں اور دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ایسا ہی یہ دنیا بھر میں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ دنیا کی مارکیٹ کو مینج کرتے ہیں تو اثر تو پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے گولڈ کا کیا حشر کر دیا ہے۔ سونے کی قیمت پچھلے کچھ عرصے میں 25% کے قریب گر گئی ہے۔ گولڈ اتنی بری طرح کریش ہو رہا ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کے معاملات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف چائنا کی وجہ سے تیل کی قیمتیں اس طرح نیچے نہیں گر رہی جیسے گرنی چاہیے، انہوں نے اسے مینج کر کے رکھا ہوا ہے۔ امریکہ اس ساری صورتحال میں جو پاگل پن کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اس پاگل پن میں کوئی بہتری کی گنجائش چھوڑتا ہے یا نہیں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے وقت میں جو چیزیں نظر آئیں گی ان میں سے ایک بات طے ہے کہ اب یہ لڑائی ہو کر رہے گی۔ ترکیہ کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور انہیں لڑنا پڑے گا۔ یہ جنگ اسی نوعیت کی ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل ترکیہ میں بھی رجیم چینج کی کوشش کریں گے، جیسی انہوں نے ایران میں کرنے کی کوشش کی
اور اس میں ناکامی کے بعد صورتحال کیا ہو چکی ہے، یہ منظرنامہ دنیا کے سامنے ہے۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ترکیہ میں بھی رجیم چینج کا پورا پلان تیار کر رکھا ہے، اور جو مسلم ممالک ابھی نیٹو یا امریکہ کے فوجی اڈوں کے بھروسے بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑی بے وقوفی میں جی رہے ہیں۔ جب یہ بزدل عالمی طاقتیں اسرائیل کے خوف سے ایران کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکیں تو یہ ترکیہ یا قطر کو بچانے خاک آئیں گی۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان نے اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر کے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے۔ اب قطر، ترکیہ اور ایران کو بھی اپنی بقا کے لیے اس مشترکہ بلاک کا حصہ بننا ہی ہوگا، ورنہ پچھتانا ہی پڑے گا۔ ٹرمپ اور نیتنیاہو کا پاگل پن عروج پر ہے، عالمی مارکیٹس کریش ہو رہی ہیں، سونا تباہ ہو رہا ہے اور بارود کی بو اب ترکیہ کی سرحدوں تک پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم امت جاگتی ہے یا ایک ایک کر کے سب کی باری آتی ہے۔ آپ کی اس نازک صورتحال پر کیا رائے ہے؟ کیا مسلم ممالک کا یہ ڈیفنس بلاک اسرائیل کو نکیل ڈال سکے گا؟ اس بارے جو رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔